نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا مشکل محمد والے محمد بلند تر صلوات، اللہ درود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات محمد السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مومن اور منافق کی پہچان اچھا نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد والا۔ نہایت ہی مختصر وقت، اور اس مختصر وقت میں پوری مجلس پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ جو پیچھے ٹائٹل ہے، بائنڈر لگا ہوا ہے، علی ولی اللہ، یہی میرا موضوع ہے۔ کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ یا علی، اگر میری امت میں، مسلمانوں میں تو نہ ہوتا تو مسلمانوں میں پتہ نہیں چلنا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو علی ولی اللہ مومن کی پہچان ہے۔ آیہ مجیدہ مقدسہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے رسول خاص، یا ایہا الرسول بلغ، تبلیغ کر، پیغام پہنچا، وہ پیغام جو تیرا رب تجھ پر پہلے بھی نازل فرما چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ پیغام، یہ تبلیغ، یہ اعلان آپ نے نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں۔ آیت کا اگلا جملہ اور ترجمہ کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھ کو لوگوں کے شر سے بچا لے گا۔ تو یہ اعلان کر، پیغام پہنچا،
اللہ شر سے بچائے گا، بندوں کے شر سے بچائے گا تجھ کو۔ اچھا، یہ آیت نازل ہوئی ہے، ہمارے سنی بھائیوں کی تفسیر جتنی بھی تفسیریں ہیں ان تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت نہ مکے میں نازل ہوئی ہے نہ مدینے میں، بین المکہ والمدینہ، مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، ایک میدان ہے جس کا نام غدیر ہے۔ انہا نزلت ہذہ الآیات فی غدیر خم وفی فضل علی ابن ابی طالب، کہ بے شک یہ یا ایھا الرسول والی آیت مکہ اور مدینہ کے درمیان خم غدیر کے کھلے میدان میں اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ غدیر والوں سے اللہ علی کو افضل منوا سکے۔ یہ تفسیر کبیر کے جملے ہیں۔ آگے جملہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ پہلا جملہ ہے کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچا لے گا، آخری جملہ ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ توجہ ہے؟ اچھا، آیت بھی نازل ہوئی ہے غدیر کے میدان میں، اور اس میدان میں مجمع ہے 1.25 لاکھ کا، اور 1.25 لاکھ کا مجمع کو معمولی مجمع نہیں، سارے کے سارے پاک نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابیوں کے مجمع میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تو اعلان کر، میں لوگوں کے شر سے بچا لوں گا، اور سارے کا سارا مجمع حاجی ہے، حج کر کے آ رہے ہیں، اور تھی سارے سیانے بندے بیٹھے ہو، ملنگ تو لے کے بھائی صفدر اور پیر سجاد شاہ صاحب تک بھی بندہ حج کرن جاوے تے اتھے حج تو بعد خیر لے کے آندا یا شر؟ بھی جب بندہ حج پہ جاتا ہے، بندہ جب حج پہ جاتا ہے تو خیر کے لیے جاتا ہے نا، حج خیر نیکی خیر لے کر آتا ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے حاجیوں کے مجمع میں کہ تو اعلان کر، اللہ تجھ کو بندوں کے شر سے بچا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حج میں یا جس نماز میں یا جس عمل میں ولایت علی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ شر ہے۔ جلدی کری، ٹائم میرا تھوڑا ہی ٹھیک ہے۔ حاجی جاوی پیاس دیئے، رکنے لینا میں کہنے نمائے، حاجی جاوی پیاس دیئے، نمازی تے زکاتی بھی پیاس دیئے، پھر صفا مروہ دے چکر آگیا آئی جائے تے دم میں پانی ہے، پانی میں کوئی دم پہنا نا بوتلہ پا کے شادی جان گئے، لیکن نہ پہن چیزا میں پانی زیادہ دم گئے، بسم اللہ دم زیادہ پانی نہ پیادہ کچھر کریے، تیرے پڑھن تک مجمع کھول لگا نہیں، میں چھڑ دوں کیا پلیے دشمن ناری خدا کی قسمیں دل کو کیوں نہ پیے، کانسر ہے محمد مصطفیٰ، تو کانسا ہے علی مرتضیٰ، تو کانسر کے تلے ہاتھ ہے حسین زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھیں۔
اس میدان میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. خالقہ مالکہ اس میدان میں تو کوئی بھی کافر نہیں ہے، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مجوسی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی مشرک، نہ کوئی کافر. بھرا ہوا ہے میدان. قرآن کا اصول یہ ہے، قرآن کا اصول یہ ہے کہ قرآن سوال بھی خود کرتا ہے اور قرآن جواب بھی خود ہی دیتا ہے. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، یہ سوال ہے قرآن کا، اور 26ویں پارے سورہ محمد میں جواب ہے اس آیت کا کہ اللہ کی نظر میں بندہ کافر کون ہے. اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ان الکافرین لا مولا لہم، بے شک کافر وہ ہیں جن کا مولا نہیں ہے. ان الکافرین، بسم اللہ، ان الکافرین لا مولا لہم، کہ کافر وہ ہیں جن کا مولا. اور اعلان کس بات کا ہوا ہے اس میدان میں؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب تک میں مولا، رسول پاک فرما رہا ہے کہ جب تک میں مولا اس وقت تک علی مولا، جہاں تک نبی مولا وہاں تک علی مولا. ادھا ٹائم ادھا ٹائم ہو گیا، ادھا رہ گیا. ایک مناظرہ ہوا تھا شرک پور میں، مبلغ اعظم مولانا قبلہ محمد اسماعیل دادا استاد محترم کا. اس مناظرے کا موضوع تھا خلافت بلا فصل علی ولی اللہ. یہ شرک پور میں مناظرہ ہوا تھا اور مد مقابل تھا مولانا عبدالتواب اچھروی، محمد عمر اچھروی کے بیٹے اب بھی ہیں. ان کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تھا مولوی صاحب کا. تو وہاں پر سوال یہ ہوا، آخری سوال جہاں پہ مناظرہ تمام ہوا، ملک صاحب آ گئے، ملک تمیز صاحب، کہ ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مولا علی کو کل بھی مولا مانتے تھے، آج بھی مولا مانتے ہیں. ہم مسلمان علی کو اللہ کا ولی کل بھی مانتے تھے، آج بھی مان رہے ہیں. تو غدیر کے میدان میں مولوی اسماعیل اعلان ہوا ہے مولا کا، خلافت کا نہیں. خلافت بلا فصل کا اعلان نہیں ہوا، مولا کا اعلان ہوا ہے. تو ہم تو مانتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے جی؟ تو نے ثابت کرنی ہے خلافت بلا فصل غدیر کے میدان میں. میں بات یہیں پہ تمام کر رہا ہوں. ہماری کسی معتبر کتاب میں دکھاؤ کہ رسول پاک نے فرمایا ہو کہ علی میرے بعد تو، علی کا نام بھی ہو اور خلیفہ بلا فصل بھی، الفاظ عربی کے ہوں، ہم مان لیں گے. تو قبلہ نے مولا درجات بلند فرمائے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 600 پر حدیث من کن تو مولا کے نیچے رسول پاک کا فرمان پڑھ کر سنایا تو مناظرہ تمام ہو گیا تھا کہ پاک نبی نے فرمایا کہ یا علیو انتا متصل بی فی الخلافہ، علی میرے بعد خلیفہ بلا فصل صرف تو ہے. سبحان اللہ.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 7 علامہ ابن حجر عسقلانی کی لکھی ہوئی صفحہ نمبر 600 عربی میں۔ من کن تو مولا حدیث ہے، نیچے رسول پاک کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ترجمہ یہ ہے کہ علی میرے بعد خلیفہ بلا فصل۔ اسی بوٹی پی کے نہیں پڑھ دے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل۔ لا الہ الا اللہ نازل ہوا ہے مکہ میں، محمد رسول اللہ نازل ہوا ہے خیبر میں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار، جب خیبر فتح ہوا تو یہ آیت جبریل لے کر نازل ہوئے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد کا حقیقی ساتھی ہے وہ کافروں پر غالب ہے۔ لا الہ الا اللہ مکہ میں، محمد رسول اللہ مدینہ میں، اور علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل اعلان ہوا ہے غدیر میں۔ سب اللہ کے مجمع میں میرے مولا کی ولایت خلافت بلا فصل کا اعلان ہوا 1.25 لاکھ کے مجمع میں۔ شاہ جی اس لیے تو کہتے ہیں 5 نعرہ 5 نہیں تو 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ جی جی اس لیے ہم لگاتے ہیں قم کے گاؤں میں لگا۔ جی بسم اللہ۔ جی جی گاؤں میں نہیں، میدان میں لگا ہے۔ میدان تو آج بھی موجود ہے، جو زائرین گئے ہیں مدینہ میں وہ غدیر کا میدان دیکھ کر آئے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے جو 1.25 لاکھ والا فلسفہ ہے یہ بھی قبلہ مولانا صاحب کے نے ہی، جس دن وہ شیعہ ہوئے تھے مولوی اسماعیل صاحب، تو میاں سلطان کے بیٹے تھے، ان کے والد صاحب اہل حدیث تھے، بس میں چھڑن لگا تو اگلے دن پھر ملنگ آ گیا۔ ملنگ تے پھر بڑے جذباتی ہوندے نے، ملنگ نو ڈکیا نہیں جاندہ پاویں جتھے بھی کھلا ہوئے۔ ملنگ نے نعرہ لگایا، مولوی صاحب باہر آئے، لنگر دیا۔ ملنگ نے لنگر دیکھا تو 1 روپیہ تھا، ملنگ کے منہ سے نکل گیا سائیں 1.25 لاکھ۔ بات چھڑن لگا سائیں 1.25 لاکھ، قبلہ صاحب نو 1.25 لاکھ دے ترجمے دا نہیں سی پتا۔ مولوی صاحب نے 1.25 لاکھ دے ترجمے دا فلسفے کا پتہ نہیں تھا۔ قبلہ نے کہا ملنگ تو کوئی بوٹی باٹی پیتی ہے، میں تو روپیہ 1 دیتا ہے، تو 1 دا کھلیا 1.25 لاکھ بناتا ہے۔ ملنگ نے کہا اسماعیل قصور تیرا بھی نہیں، اصل شیعہ جے کل ہویا ہے۔ توجہ فرما میں مجلس آیا شیعہ کل ہویا ہے۔ قبلہ نے کہا نہیں مینوں دس، جب تک تو مجھے بتائے گا نہیں کہ یہ 1.25 لاکھ کے پیچھے بات کیا ہے، میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، تجھے کپڑے بھی دوں گا، روٹی کھانا لنگر دوں گا۔ یہ 1.25 لاکھ والا فلسفہ بتا۔ ملنگ سمجھ گیا کہ ملا ہے، ضد پہ آ گیا، مولوی جدل ہی ہوندے نا، بتانا پڑے گا۔ ملنگ نے کھڑے کھڑے کہا قبلہ ہم نے آپ جیسے علماء سے سنا ہے کہ جب میرے پاک نبی نے میرے مولا کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا تھا، جس میدان میں کیا تھا وہاں مجمع 1.25 لاکھ کا تھا۔ ہم ملنگ تو مسلمانوں کو وہ 1.25 لاکھ والا مجمع یاد کروا رہے ہیں۔ حوصلہ کر اس لیے سب سے پہلے اللہ ہے، نعرہ تکبیر، یہ پہلا ولی اللہ آیت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر بھی 1.25 لاکھ نہیں، نعرہ رسالت بھی 1.25 لاکھ نہیں۔ یہ نعرہ حیدری 1.25 لاکھ کیوں ہے کہ علی کا اعلان جب بھی ہوا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ 119 صحابہ اکرام کے نام الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، اور میں نے ان ناموں کو یاد بھی کیا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 119 صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ سے لے کر چھوٹے صحابہ یعنی جو غیر معروف ہیں تک ان کے نام موجود ہیں کہ جنہوں نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے مولا کو مبارکیں دی ہیں۔ تو انہوں ہی مبارک ہو گئے۔ مبارک اور بس میں تمام کر رہا ہوں، وقت ہو گیا۔ سلیمان محمدی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا اعلان آپ نے اپنی مرضی سے کیا؟
اندکا ام اند اللہ، یا اللہ کی طرف سے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا سلیمان لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اے سلیمان یاد رکھ اللہ کبھی بھی اپنے قانون قدرت کو تبدیل نہیں کرتا، خلیفہ جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے، امام جب بھی بناتا ہے۔ تو انو مبارک ہو ساڑھے خلیفے ہو نے جڑے اللہ نے بنائے۔ اب پرے پنچایت اللہ کام، اِنِّ جَائِلٌ، بس آخری جملہ، اِنِّ جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے سب سے پہلے سلیمان آدم کو خلیفہ بنایا۔ یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، دوسرا خلیفہ، اے داؤد ہم نے زمین پہ تجھے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ موسیٰ جا رہے تھے اللہ کے حکم سے، یا ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون میں اپنی امت، قوم میں امت، میں تجھے خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں۔ تو نے پوچھا ہے کتنا بڑا کام میں نے آخری حج کے بعد اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے؟ سلیمان یاد رکھ جبریل میری دائیں جانب ہے، میکائیل بائیں جانب ہے، یا ایھا رسول والی آیت 3 مرتبہ نازل ہو چکی ہے، اللہ میرا گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں، میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بنایا، آدم نے اپنی اولاد میں سے شیس کو بنایا، شیس نے انوش کو بنایا، انوش نے ملاحیل کو بنایا، ملاحیل نے مست و شلح کو بنایا، مست و شلح نے لمک کو بنایا، لمک نے نوح کو بنایا، نوح نے سام کو بنایا، سام نے ارفشر کو بنایا، ارفشر نے آبر کو بنایا، آبر نے شالح کو بنایا، شالح نے کالے کو بنایا، کالے نے اسرو کو بنایا، اسرو نے نہور کو بنایا، نہور نے تارخ کو بنایا، تارخ نے ابراہیم کو بنایا، ابراہیم نے اپنا نائب اسماعیل کو بنایا، اسماعیل نے کیدار کو بنایا، کیدار نے حمل بنت حمشی کو بنایا، حمل بنت حمشی نے عاد کو بنایا، عاد نے آز کو بنایا، آز نے عدنان کو بنایا، عدنان نے نزار کو بنایا، نزار نے فہر کو بنایا، فہر نے لوی کو بنایا، لوی نے کعب کو بنایا، کعب نے قصہ کو بنایا، قصہ نے عبد مناف کو بنایا، عبد مناف نے ہاشم کو بنایا، ہاشم نے اپنا نائب عبد المطلب کو بنایا، عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 میں سے اپنا نائب اللہ کے حکم سے میرے چچے ابو طالب کو بنایا۔ ابو طالب اللہ کی زمین پر اللہ کے نائب کا نام ہے، تو کلمے پوچھدا پھرنا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نائب اور خلیفے کا نام ابو طالب ہے، اور ابو طالب جب 10 بعثت نبی شیب ابی طالب میں جب دنیا سے جا رہا تھا، مجھ محمد کے سر پر خلافت والی دستار باندھ کر جا رہا تھا۔ آج 1.25 لاکھ کے مجمع میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے علی کو بنا رہا ہوں، علی حسن کو بنائے گا، حسن حسین کو بنائے گا، حسین زین العابدین کو بنائے گا، زین محمد باقر کو بنائے گا، محمد باقر جعفر صادق کو بنائے گا، جعفر صادق موسیٰ کاظم کو بنائے گا، موسیٰ کاظم علی رضا کو بنائے گا، علی رضا محمد تقی کو بنائے گا، محمد تقی علی نقی کو بنائے گا، علی نقی حسن عسکری کو بنائے گا۔ اے سلیمان یاد رکھ جب میرا 11واں نائب جائے گا میرے 12ویں اس بیٹے کو بنائے گا، اسمہ اسمی جس کا نام میرا نام ہوگا، وہ کنیت و کنیتی جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ سیرت و سیرتی جس کی سیرت میری سیرت ہوگی، جس کا چلنا محمد جیسا ہوگا، جس کا اٹھنا محمد جیسا ہوگا، جس کا بولنا محمد جیسا ہوگا، جس کا کردار محمد جیسا ہوگا، وہی میرا 12واں بیٹا ہوگا، اللہ کا گھر ہوگا، اس کے قدم ہوں گے عیسیٰ کا سر ہوگا۔